علاج کے اصول ہوتے ہیں، میں اکثر بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم کافی پیشنٹ سے دیکھتے ہیں دو چار دن ادھر سے دوائی لے لی، اس کو افاقہ نہ ہوا، پھر ادھر سے لے لی، ادھر سے نہیں ادھر سے لے لی۔ تو اسی طرح جب ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں، مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے کافی مریض نظر آتے ہیں جنہوں نے رپورٹیں پکڑی ہوتی ہیں، اور اتنی رپورٹوں میں 10 12 13 معالجوں کی پرچیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی دوائیں ہوتی ہیں۔ بھائی پوچھیں بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنے حکیم یا ڈاکٹر آپ والد کیوں چینج کرتے ہو؟ یہ میں افاقہ نہیں ہوتا، میں شفا نہیں ہوتی۔ اس میں آپ کوشش کریں، غور کریں۔ پہلے تو ہماری حدیث پاک بھی ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کو چاہیے کہ اچھے طبیب کا انتخاب کرے۔ اچھے طبیب کا جو طبیب وہ ہو جو خوف خدا ہو، باشرع ہو، اور طب کا اور صحت کے بارے میں، اناٹمی کے بارے میں، فزیالوجی کے بارے میں جانتا بھی ہو۔ آج کے دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہر بندہ بھی ڈاکٹر اور حکیم بنا ہوا ہے۔ ایک نیوز اینکر ہے، وہ ٹاک شو کرتا ہے، پروگرام کرتا ہے، جناب علی وہ بھی دوائیاں بیچ رہا ہے، وہ بھی کمپنی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی دوائیاں سیل کر رہا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس ڈگری نہیں بھی ہے، اس وقت اتنا کوئی علم نہیں بھی ہے، اگر اس کو ایک چیز کا علم آ گیا ہے تو اس چیز کی وہ پبلسٹی کر کے بیچ رہا ہے اس کو۔ یا پھر یہ ہمارے جو سٹیج ڈرامے کے فنکار ہیں، جو ڈرامے کرتے ہیں، یہ شو کرتے ہیں، اب یہ بھی حکیم بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایسی ایسی دلیلیں دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور ایک دو سے میرا جب رابطہ ہوا بھی ہے تو پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کمپنی والوں نے کہا ہے، ہمیں کسی نے کہا ہے، ہمیں کسی نے کہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا علاج نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بے شمار کمپنیاں فوڈ سپلیمنٹ بھی سیل کر رہی ہیں اور میڈیسن بھی سیل کر رہی ہیں، اور جب ہی ہم نیٹ کھولتے ہیں تو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، جی یہ سپرم کی کمی کے لیے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اور ان کی سیل بھی لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ جو سودا سیل کرتے ہیں ان کی سیل بھی لاکھوں کروڑوں میں ہے، لیکن ہسپتالوں کا رش، کلینک کا رش، دواخانوں میں بھی رش بڑھتا جا رہا ہے۔ بھائی اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں شفا کیوں نہیں ملتی، یا ہم شفا یا کیوں نہیں ہوتے۔ دیکھیے انسان اخلاط ہوتے ہیں، اخلاط جیسے ہوا، مٹی، آگ اور پانی، یہ اخلاط ہیں، اور ان اخلاط سے یہ انسان بنا ہے۔ یہ انسان کے مزاج ہیں، انسان کے اندر یہ جو خلطیں ہوتی ہیں، اس کا ایک علیحدہ ایک لمبا چیپٹر ہے، وہ بھی کبھی ہم ڈسکس کریں گے، ساتھ ساتھ کیا کریں گے۔ تو میرے ایک دوست ہیں، مجھے انہوں نے فون بھی کیا، شاید وہ مجھے ملے بھی ہیں کسی جگہ پہ، مجھے انہوں نے کہا بھائی آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی میں کوشش کروں گا، اب کروں گا مزاج کے بارے میں۔ دیکھیں مزاج، 4 قسم کے مزاج بڑے مشہور ہیں: گرم، خشک، سرد، تر۔ یہ مزاج ہیں۔ پھر اس کے اندر اور بھی اس کی کافی اقسام ہیں، جیسے ہوا، مٹی، آگ اور پانی۔ یہ مجموعہ ہے انسان، جس سے انسان بنا ہے۔ اب کسی کے اندر خلط ہوتی ہے، خاصیت ہوتی ہے آگ والی، جذباتی ہونا، غصے ہونا۔ کسی کے اندر مٹی والی عادت ہوتی ہے، دھیمے دھیمے رہنا، پانی کی ٹھنڈے رہنا، اور ہوا کی اڑنا۔ تو یہ مختلف اخلاط ہیں، اس سے انسان بنا ہے، اور یہی مزاج ہیں۔ اور جب ہم اپنے مزاج کے مطابق اپنے معالج سے دوا تجویز نہیں کرواتے تو ہمیں شفا نہیں ملتی۔ گو کہ منسٹر ہو جائیں، وزیر ہو جائیں، وقت کے بادشاہ ہو جائیں، دیکھیں ہر فن جو مولا ہے نا، ہر فن مولا وہ ایک فن کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اگر میں کہوں بھائی میں حکیم بھی بنوں، میں کاشتکار بھی بنوں، میں نیوز اینکر بھی بنوں، میں جناب اسٹیٹ میں بھی کروں، میں پولیٹکس بھی کروں، میں اس طرح یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ماہر ہونے کے لیے، مہارت حاصل کرنے کے لیے کسی ایک فیلڈ کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ آپ اس فیلڈ میں آپ جائیں، آپ کو جو اذہان ہے، جو آپ کا ذہن ہے، وہ ادھر ادھر نہ بٹ گئے۔ یہ نہ ہو کہ میں ابھی میں دواخانے پہ بیٹھا ہوں، ابھی میں کلینک پہ بیٹھا ہوں، ابھی میں سوچوں کہ یار میں نے رات کو جا کے ڈیوٹی کرنی ہے، چوکی دارے کی، سیکورٹی گارڈ کی، یا میں نے شو کرنا ہے، یا میں نے پروگرام کرنا ہے۔ ایسے یہ طب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعبے بانٹے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے شعبے کے ماہر بنیں، جو اس شعبے کا بندہ ہے اس کو وہی کام کرنے دیں۔
اب میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں بھائی آپ یہ مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یا اس مریض کو آپ اس حکیم کے پاس لے جاؤ۔ میں اکثر اپنے گفتگو میں یہ بات کرتا ہوں۔ اپنے دواخانے میں جو میرے پاس مریض آتے ہیں، یا مختلف شہروں سے جو لوگ مجھے فون کرتے ہیں، مریض فون کرتے ہیں، کوئٹہ سے بھی فون کر رہے ہیں 3-4 دن پہلے سے، تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی آپ جو ہے نا، آپ اپنے علاقے کے جو حکیم ہیں وہاں پہ ان کو جا کے چیک کراؤ، یا ڈاکٹر کو چیک کراؤ۔ اچھا، اب مجھے دوست کہتے ہیں کہ یار وہ جو بندہ آپ کے پاس چل کے آیا ہے آپ اس کو علاج کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میرا یہ کام نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب ایک بندے کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا خون بہ رہا ہے، تو میرے پاس پٹی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، میرے پاس فرسٹ ایڈ نہیں ہے، تو میں کیوں اس کا ٹائم ضائع کروں؟ اس کو بھی تو آگے جا، یا آگے جا، ادھر جا۔ اسی طرح میرے بھائی، جو چیز دیکھو جی، طب ایک سمندر ہے، جو ہربل ہے یہ ایک سمندر ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو خراب کریں؟ جس کا جو شعبہ ہے اسی شعبے میں رہے۔ اور میں حکمہ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی طب سے وفا کریں، طب سے ایمانداری کریں، نہ اپنے آپ کو بائی پاس کریں، نہ میڈیسن کو بائی پاس کریں۔ کوئی ایسی میڈیسن کا استعمال نہ کریں جس سے ہمارے وقتی طور پہ تو ہماری بلے بلے ہو جائے، بعد میں پھر ہمیں نقصان ہو، پریشانی ہو۔ اسی طرح معالج کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو تشخیص سمجھ نہیں آ رہی، رپورٹیں ہوتی ہیں، مشینیں، میں نے ایسے بے شمار مریض بھی دیکھے ہیں، پڑھے لکھے مریض دیکھے ہیں، جو ایک جگہ سے رپورٹ کراتے ہیں وہ کچھ آتی ہے، دوسری جگہ سے کچھ آتی ہے۔ لیبارٹریوں کا بھی فرق ہے، رپورٹوں کا بھی فرق ہے۔ بھائی رپورٹیں اگر سمجھ نہیں آتی، بیماری اگر سمجھ نہیں آتی، یا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو آپ پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیں گے نا، تو آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ لوگ کہ مریض کا پیسہ ضائع کریں، مریض کا وقت ضائع کریں، پھر اینڈ پہ جا کر کہیں جی میں ویری سوری۔ میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں، میں جب ان کو ایسے جواب دیتا ہوں نا، وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں کبھی پریشان نہیں ہوا، کبھی میں مایوس نہیں ہوا، میں کبھی ٹینشن کا شکار نہیں ہوا، کیونکہ میں وہ کام کرتا ہوں جو کام میری سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، تھوڑا بہت اتنا بھی میں سمجھ آتا ہوں کہ یہ بیماری ہے یا یہ کوئی اور مسئلہ ہے، کیونکہ آج کل بری نظر، جادو ٹونا، اس طرح کی بے شمار بیماریاں ہیں۔ آئیں علاج کے لیے مشورہ کریں، اچھے معالج کا انتخاب کریں، اچھے ڈاکٹر کا علاج انتخاب کریں، اچھے دوا ساز ادارے کا، اچھے ہسپتال کا، دواخانے کا انتخاب کریں۔ جب انتخاب آپ کا اچھا ہو جائے گا، جب آپ کو مزاج کے مطابق دوائی ملے گی، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ